آج سہاگ کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف سر کر رہی تھی۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب چلے گئے۔ پھر کامران نے دروازہ بند کیا اور نبیلہ کے پاس بیٹھ کر بولا، آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوگی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی، لیکن کر بھی کیا سکتی تھی۔ بیچاری شرم کے مارے کسی کو کھانے کے بارے میں کہہ بھی نہ سکی۔ جس کے پلے بندھ کر آئی تھی اس نے بھی کھانے کو نہیں پوچھا۔ اس نے تو باتوں کی شروعات بھی محبت بھرے شبدوں سے نہیں کی، بس سیدھا نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے گھر میں تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو پوچھا، صاف صفائی تک، سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن یہ کیا؟ اس کو تو صرف کام کروانے کی فکر ہے۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام کرنا، اور جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو پتی کے نخرے اٹھانا۔ کامران نبیلہ سے بہت ہی سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ ایک دن رات کا ڈنر ہوا اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ کامران نبیلہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، نبیلہ گھمانے کا کیا مطلب؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ مجھ سے کیوں اتنا غصے سے باتیں کرتے ہیں؟ کامران ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر بولا، نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کر دو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ کامران کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا چلے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کے پیر دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا نبیلہ پر، وہ صرف 20 سال کی تھی اور کامران 40 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ 4 بجے جاگ جاتی، سب کے لیے ناشتہ بنانا اسی کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی کو بھی محسوس نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اسے کامران کا ساتھ ہمیشہ چاہیے تھا، بس اکثر کبھی تھکان کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنے برداشت کر جاتی تھی۔ کامران، مجھے ہر مہینے 1000 روپے دے دیا کرے نا۔ کامران نے ترنت نبیلہ کی طرف زہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا، 1000 روپے کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران، میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، پیسے پاس ہو تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں گی، اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران نبیلہ سے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے وہ امی سے کہہ دیا کرو نا، وہ لا دیا کرے گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی
میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکان، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ، نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی۔ کامران، آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی غصہ دکھاتے ہیں۔ کامران یہ دیکھیں، میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بور سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ کامران سے پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں۔ نہ جانے وہ نبیلہ سے کیوں بے رخی کرتا تھا۔ انہیں نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج اینٹ آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹ گھر میں رکھنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹ اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، کام ختم ہوا۔ اس کا جسم درد اور تھکان سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی۔ کامران پلیز میرا سر دبا دو نا، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدل لی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، میں نہیں دبا سکتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا کہ درد سے سو نہ سکی۔ صبح کے 5 بج گئے اور اب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی بے رحم ہو گیا، وہ اٹھی۔ کامران غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ہی ناشتہ بنا رہی ہے، تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ بیچاری کیا کہتی، جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہے یا کسی درد میں ہے۔ وہ خاموش ہی کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد بالکل نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہ تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹ اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوروں کی طرح مزدوری کی۔ گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ سب اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، اسے ایک ڈر سا ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں گھر میں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سے سمجھ چکی تھی کچھ تو غلط ہو رہا ہے گھر میں۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک ڈر تھا، کہیں کامران مجھے اپنے سے دور نہ کر دے۔ پھر جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی امی کہہ رہی تھی کہ کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ اب گھر والوں کا سارا کھیل سمجھ چکی تھی، اس پر اب کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سوہنے لگ رہے ہیں آپ، نبیلہ کامران کے کاندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی۔ کامران آپ ہمیشہ خوش رہیں، میں آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن پھر بھی وہ دن آ ہی گیا۔ لڑکی والے کامران کے گھر آئے، ساس نے سختی سے کہا، کھانا بنا کر اپنے کمرے میں چلی جانا، سامنے نہ آنا، منحوس۔ وہ ساس کی اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا، لیکن کسی سے بھی گلے شکوے نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی دوسری شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے۔ جس کمرے میں نبیلہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی، اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا گیا۔
وہ حسرت بھری نگاہوں سے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مسوری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ کئی دن بعد نبیلہ کو سر درد کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکان اور رات کی تنہائیوں کا درد۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی تھی، شاید موت کے قریب آ پہنچی تھی۔ پھر ایک رات وہ اکیلی ہی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید آج وہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد بہت زیادہ تھا۔ وہ بستر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آواز دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر میں وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی، آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے؟ کامران نے آواز دی، امی، نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالیاں دی، ہر وقت سوتی ہی رہتی ہے، سونے دو آج اسے، کوئی نہ جگائے آج اس کو۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، سب اپنے کام میں بزی تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ہار تھک کر ساس اس کے کمرے میں گئی۔ دیکھا نبیلہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے، لیکن سب سوچ میں تھے، یہ اچانک سے کیسے مر گئی؟ خیر، ان لوگوں نے نبیلہ کو دفنا دیا۔ جنازہ ہوا، کسی کی بھی کوئی آنکھ نہ روئی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے وہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی، جہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ شبد یوں تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، ہاں ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا تو ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی۔ وہ بہت ڈانٹتا ہے، یوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت اچھے سے سجایا۔ کامران دوسری شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ کامران اپنی نئی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو ایک برگر۔ کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا کامران۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش کامران کی باہوں میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران، آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ بہت پیار کرتی ہوں تم سے پاگل، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں ہی نہیں لکھی۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس، تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا۔ اگر میں نہ رہوں تو جب آپ کے یہاں اولاد ہوگی نا تو میری قبر پر ضرور آنا۔ ایک بار تمہاری نبیلہ، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کامران، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو بیچاری نہ جانے کتنی روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ دوستو، ایسی نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہے جو اپنے ہمسفر کی بے رخی سہ رہی ہے، جو درد سہتی رہتی ہے، لیکن کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدر، کم سے کم اپنی ہمسفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو۔ خدا کی قسم،
وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو، تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا جواب آپ سے ضرور لیا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نبیلہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔